السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ودت طائفۃ من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے ایک گروہ یہ چاہتا ہے۔ ایک گروہ سے مراد کون ہے؟ ان کے احبار کا گروہ، ان کے بڑوں کا۔ کیا چاہتا ہے؟ لو یضلونکم، کاش وہ تم کو بھٹکا دیں، کاش تمہارا رستہ گم کر دیں، تمہیں دین اسلام سے ہٹا دیں، یہ مراد ہے۔ وما یضلون، اور نہیں وہ بھٹکا سکتے، الا انفسہم، مگر اپنے آپ کو ہی۔ وما یشعرون، اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ وہ ایسا کیوں کرنا چاہتے ہیں، یہاں وجہ بتا دی گئی۔ اہل کتاب کے کچھ لوگ مسلمانوں کو کیوں بھٹکانا چاہتے ہیں؟ ان کے نفسوں کے حسد اور جلن کی وجہ سے، کہ یہ مان کر ہم سے آگے کیوں نکل گئے۔ سورۃ النساء میں اس کی ایک اور وجہ بتائی گئی، ودوا لو تکفرون کما کفروا، وہ چاہتے ہیں تم بھی کفر کرو جیسے وہ کفر کر چکے ہیں۔ وہ خود تو نہیں مانے، یہ نہیں چاہتے کہ تم بھی مانو۔ حسدا من عند انفسہم فتکونون سواء، تو تم سب برابر ہو جاؤ۔ یعنی ان کے دل گواہی دیتے ہیں کہ ایمان لا کر تم ان سے آگے نکل چکے ہو، اب وہ کیا چاہتے ہیں؟ تمہیں واپس پلٹائیں تاکہ برابر ہو جائیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ آیت معاذ بن جبل، حذیفہ بن یمان اور عمار بن یاسر کے بارے میں نازل ہوئی، جب یہود نے ان کو اسلام سے ہٹا کر اپنے دین کی طرف راغب کرنا چاہا۔ اچھا، آج بھی یہ طریقہ ہوتا ہے؟ کوئی ایسا کام ہوتا ہے؟ کیا اہل کتاب آج بھی یہ کوشش کرتے ہیں کہ تم کو تمہارے دین سے پھیر دیں؟ کس طریقے سے بھٹکاتے ہیں، کس طریقے سے پھیرتے ہیں؟ طریقے کیا ہیں؟ اس لیے کہ طریقے نہ پتا ہوں تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ کہاں سے ادھر ادھر ہو گئے، آپ کی سوچ خراب ہو گئی یا آپ کا رویہ تبدیل ہو گیا اپنے دین کے بارے میں۔ نمبر ایک، دین کے بارے میں شبہات اور شکوک ڈال کے، مثلا وہ ایسے سے سوال کریں گے یا ایسے سے اعتراض کریں گے جس سے کیا ہوگا، آپ کو اپنے دین میں شک پڑ جائے گا۔ دوسری چیز ہے غلط تعویلیں کر کے قرآن پاک کی، مثلا کہ جی یہ آپ کے اس میں لکھا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے یہ ذکر نازل کیا ہے، تو ہم جمع کا صیغہ ہے اور اللہ ایک نہیں ہے، پھر تین ہے، نعوذ باللہ، کیونکہ ہم ہیں یہ سب۔ تو یہ غلط تعویل ہے نا اس آیت کی۔ نمبر ایک، شکوک و شبہات ڈال کے، نمبر دو، غلط تعویلوں کے ذریعے، نمبر تین، تحریف کے ذریعے، کلام میں تحریف کرنا۔ اب مشکل یہ ہے کہ قرآن میں تو لفظی تحریف ہو نہیں سکتی، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ معنی بدل دیتے ہیں، یحرفون الکلم عن مواضعہ۔ ٹھیک ہے، اب جیسے وقتاً فوقتاً یہ باتیں مشہور ہوتی ہیں کہ قرآن کا نیا ورژن نکالا جا رہا ہے، یا کچھ آیتوں کو نکال دیا گیا اس میں، یا کچھ اور ڈال دی گئی۔ مجھے تو جوک ہی لگتا ہے کیونکہ کوئی کچھ بھی کر لے، یہ ہو نہیں سکتا۔ دیکھیے کہ ایک مسلمان جس کے دل میں توحید راسخ ہو جائے نا، وہ نہیں بھٹکتا۔ لیکن جہاں ہمارے بچوں کے دلوں میں صحیح توحید راسخ نہیں، پھر وہ جب باہر نکلتے ہیں تو کوئی تھوڑا سا بھی سوال کر دیتا ہے، چیلنج کرتا ہے، کوئی غلط معنی نکال کے لے آتا ہے، کوئی غلط سٹوری، تو اس سے کیا کرتا ہے؟ وہ شکوک و شبہات ڈال دیتا ہے۔ اب جب اپنے سے ہلے، آپ کی جڑیں کمزور ہوئی، تو پھر جس درخت کی جڑیں ہل جائیں تو کیا ہوتا ہے؟ آندھی کا ایک جھونکا اسے گرانے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اور پھر یہ بھی آتا ہے کہ وہ یہ بھی نہیں چاہتے کہ تمہیں وہ اپنے دین میں داخل کریں، بلکہ وہ یہ نہیں چاہتے بنیادی طور پہ کہ تم اپنے دین پر صحیح طور پر قائم رہو۔ اس کے لیے پھر آپ کو کئی طرح کے خطابات بھی سننے پڑتے ہیں، اور پھر آپ کہتے ہیں ہم یہ ہے ہی نہیں، حالانکہ آپ ہوتے ہیں وہ۔ مثلا وہ صحیح طرح دین کو ماننے والوں کو فنڈامنٹلسٹ کہتے ہیں۔ فنڈامنٹلز آف اسلام کیا ہیں بتائیے؟ توحید سب سے پہلے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، 5 پلرز آف اسلام، جو ان کو مانے وہ فنڈامنٹلسٹ ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ آپ کہتے ہیں نہیں میں تو ہوں ہی نہیں، اور عملاً ہوتے بھی کوئی نہیں، سچ ہی کہتے ہیں اس میں سے کئی پلر تو ہم نے گرائے ہوئے ہیں، پورا تو کرتے بھی نہیں۔ اب آپ خود سوچئے، ایک عقل کی بات ہے، کسی بھی تھیری یا کسی بھی سسٹم یا کسی بھی دین کے اگر فنڈامنٹلز کو نہ مانا جائے تو وہ دین قائم ہی نہیں رہ سکتا۔ مثلا میتھمیٹکس کے کچھ فنڈامنٹلز ہیں، بنیادی اصول ہیں،
اب اگر کوئی کہے کہ میں میتھمیٹکس میں پی ایچ ڈی کرنا چاہتا ہوں مگر اس کے کچھ فنڈامنٹلز کو میں نہیں مانتا، کیسے کر سکتا؟ تو کسی بھی چیز میں آپ قدم رکھیں تو کچھ بنیادی شرائط آپ کو پوری کرنی ہوتی ہے. مثلاً آپ کسی ادارے میں داخلہ لیتے ہیں، کچھ بیسک ریکوائرمنٹس آپ کو پوری کرنی پڑتی ہیں ورنہ آپ کو سرٹیفکیٹ نہیں ملتا. آپ کے نہیں یہ بنیادی باتیں تو میں نہیں مان سکتی لیکن ہاں آپ مجھے اپنے ساتھ شامل کر لیں. ہم میں سے بہت سے مسلمان اسلام کے ساتھ اسی طرح شریک ہیں. وہ کہتے ہیں ہم بنیادی باتیں بھی نہیں مانیں گے، بیسک پرنسپلز پر بھی اگری نہیں کرتے لیکن ہم مسلمان ہیں. یہ کیسے مسلمان ہیں آپ؟ ٹھیک ہے نا. تو یہ اس قسم کے کچھ الفاظ مشہور کر دیے جاتے ہیں کہ جن کو پھر مسلمان بھی ڈر کے مارے بے سوچے سمجھے ریجیکٹ کرتے رہتے ہیں کہ نہیں ہم یہ نہیں، ہم وہ نہیں. تو بات یہ ہے کہ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، جو کسی کے لیے گڑھا کھودتا ہے خود اس میں گرتا ہے. وَمَا يَشْعُرُونَ، اور وہ سمجھتا نہیں. یا اہل الکتاب لِمَ تَکْفُرُونَ بِآیاتِ اللہ، اے اہل کتاب اللہ کی آیات کا انکار کیوں کرتے ہو؟ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، اور تم جانتے ہو، تم گواہ ہو، تمہیں پتا ہے. لا علم نہیں ہو، تمہیں علم ہے. کون سی آیات کا انکار کرتے تھے؟ ایک تو قرآن کا انکار، یہ ساری آیات کا انکار. نمبر 2، اپنی کتابوں میں سے آیات دو طرح کی یہاں، ایک وہ آیات جو ان کی کتابوں میں ہے اور ایک وہ آیات جو قرآن میں. قرآن کا تو خیر پورا انکار، اور اپنی کتابوں میں سے ان آیات کا انکار جن میں کیا آیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، رسالت اور آپ کی آمد کی پیشن گوئیاں وغیرہ. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ انہیں کویسچن کر رہے ہیں، چیلنج کر رہے ہیں، ان کو سوچنے سمجھنے کی دعوت دے رہے ہیں. سوال کیا جا رہا ہے. سوال کس لیے کیا جاتا ہے؟ کہ دوسرا سوچے. یا اہل الکتاب، پھر اہل کتاب کہہ کے خطاب ہے. اب دیکھیے کہ سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران دونوں ٹوین صورتیں ہیں، تو وہاں یا بنی اسرائیل کہہ کے پکارا گیا اور باقی خطاب یا ایھا الذین آمنوا کا ہے. یہاں یا اہل الکتاب کہہ کے بار بار پکارا جا رہا ہے. وہاں صرف یہود کی بات تھی اور یہاں یہود و نصارہ دونوں کی بات ہے. پیچھے ایک آیت 69 کہ اہل کتاب کا ایک گروہ تم کو اپنی اصل سے ہٹانا چاہتا ہے. ہمیشہ سے یہ انسانوں کی کمزوری رہی ہے، جس چیز پر وہ خود ہوتے ہیں اسی کو صحیح سمجھتے ہیں، اور جس پر کوئی اور ہوتا ہے اس کو کیا کرتے ہیں؟ غلط قرار دیتے ہیں. اپنے آپ کو دیکھ لیجئے، آپ کے نزدیک صحیح کیا ہے جس پر ہم خود ہیں، اور کیا یہ دلیل صحیح ہے؟ بالکل غلط ہے. کیوں؟ صحیح وہ ہے جو قرآن اور سنت سے ثابت ہے، وہ صحیح ہے. صحیح وہ نہیں جس پر میں ہوں، یا میرا دل ہے، یا میری عقل ہے، یا میری سمجھ ہے، یا میرے بڑے ہیں، وہ صحیح نہیں ہے. ہمارے نزدیک صحیح کی دلیل کیا ہے؟ وہ طریقہ جس پر ہم قائم ہیں، یا ہمارے آباء و اجداد قائم ہیں، یا ہم جس ماحول میں قائم ہیں. یہ تو کوئی دلیل نہیں. اس دلیل کی بنیاد پر تو دنیا کا ہر شخص اپنے آپ کو صحیح کہتا ہے، پھر وہ سارے صحیح ہیں؟ نہیں. کسی چیز کے صحیح اور غلط ہونے کی پہچان کیا ہے؟ کہ اس کی بنیاد کیا، اس کی دلیل کیا ہے. دلیل درست ہے، اوتھینٹک ہے، ثابت شدہ ہے تو ٹھیک ہے وہ، اور اگر نہیں تو پھر آپ کو اپنا سوچ ریوائز کرنی پڑے گی، اور اگر آپ نہیں کرتے تو ٹھیک ہے. دنیا میں سب سے مشکل ترین کام مائنڈ سیٹ تبدیل کرنا ہے، اپنی غلطی کا اعتراف کرنا ہے. کیونکہ انسانوں کی ویکنس کیا ہے؟ جو چیز بچپن سے دیکھی، جس گھر میں پیدا ہو گیا، کوئی سنی پیدا ہو تو سنی، جو شیعہ پیدا ہو شیعہ، کوئی جو کچھ پیدا ہو گیا وہ کیا ہے؟ اسی پر. اب اس نے دیکھ دیکھ کے اپنا ایک مائنڈ سیٹ کر لیا، اب وہ ایک مائنڈ سیٹ بن گیا. اب وہ مائنڈ سیٹ اگر تو درست ہو تو انسان خوش قسمت، لیکن اگر اتفاق سے وہ مائنڈ سیٹ ہی غلط بنیادوں پر ہو گیا ہو، اب انسان کے لیے بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے اپنے ہی قول کو توڑ کر تعصب کے بغیر حق کو دیکھنا، اور جو حق سامنے آ جائے اس کو قبول کر لینا، یہ کہہ کے کہ یا رب میں خطا کار ہوں، میں نے سنا، سمعنا و اطعنا، دیکھا، سمجھ آئی، قبول کر لیا. یہ کام مشکل ترین کاموں میں سے. اسی لیے جو شخص یہ کر لیتا ہے، اپنے سابقہ دین کو چھوڑ کر اسلام قبول کرتا ہے، وہ صرف لا الہ الا اللہ کہتا ہے، تو اس ایک جملے پر اس کو کیا ریوارڈ ملتا ہے؟ اتنا بڑا ریوارڈ کہ پچھلے ساری زندگی کے گناہ یک قلم معاف.
ایسے جیسے انسان آج پیدا ہوا ہے. سوچیے ذرا, یہ اتنا بڑا ریوارڈ ہم عام طور پر سوچتے ہیں کہ یہ کیا, یہ کلمہ بڑا سب معاف ہو گیا, لیکن یہ نہیں سوچتے کہ اس نے کتنا مشکل کام کیا. جس پر 20 سال زندگی کے گزرے یا 30 سال گزرے, اس کو کہنا میں غلط تھا, I was wrong, مجھے اب حق نظر آیا, میں اس کو قبول کرتا ہوں. بہت بڑے دل کی بات ہے. اور جو شخص یہ کر سکے وہی اصل میں اللہ کی نظروں میں قابل قبول ہے. دلیل کے ساتھ حق سامنے آئے اور اس کو انسان بغیر کسی شک و شبے کے لے لے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ بعض لوگ اس مصیبت سے نکل نہیں سکتے, وہ اپنا خول نہیں توڑ سکتے, لہٰذا وہ کیا کوشش شروع کر دیتے ہیں, حق کو چھپاؤ, حق میں رخنہ اندازی کرو, حق میں تعویلیں کرو, شکوک و شبہات ڈالو, نہ خود کرو نہ کسی کو کرنے دو, اور دوسرے جو صحیح راستے پہ جا رہے ہیں ان کو بھی پکڑ کے اپنے غلط راستے پہ لے آؤ, کیونکہ میں صحیح ہوں اس لیے سب میری طرف آ جائیں. یہ عام کشمکش ہے زندگی کی. آپ نے دیکھا ہوگا کوئی بھی جو ایک دین میں ہے وہ اسی کو صحیح سمجھتا ہے اور باقی سب کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے. اچھا یہ بھی ٹھیک نہیں, یہ بھی ٹھیک نہیں, یہ بھی نہیں ٹھیک. اور اگر کوئی اس کے دائرہ کار میں سے اس کو چھوڑ کے ادھر جانے لگے تو اس کو پکڑ پکڑ کے واپس لاتا ہے اور دین کے بارے میں شکوک و شبہات ڈالتا ہے. یہ دیکھو تمہاری برین واشنگ کر رہے ہیں, تمہیں بگاڑ رہے ہیں اور تمہیں بھٹکا رہے ہیں اور تمہیں گمراہ کر رہے ہیں. اور انسان بھی کہتا ہے ہاں کیا پتا میں گمراہ ہی ہو رہا ہوں, حالانکہ اپنی آنکھوں سے پڑھ رہا ہوتا ہے اور اپنے کانوں سے سن رہا ہوتا ہے اور بات سمجھ بھی آ رہی ہوتی ہے, لیکن چونکہ وہ فکس ہے ایک جگہ, اس کو توڑ نہیں سکتا, وہاں سے اکھڑ نہیں سکتا. کیوں؟ وہ کہتے ہیں اگر ہم یہاں سے نکلے تو پھر ہمارا کون والی وارث ہوگا, ہمیں تو لوگ ڈس اون کر دیں گے, ہمیں تو گھر والے قبول نہیں کریں گے, ہمیں تو معاشرہ قبول نہیں کرے گا. تو پھر انسان اللہ کے راستہ چھوڑ کر لوگوں کی نظر میں مقبول ہونا چاہتا ہے. نتیجہ کیا ہے؟ پھر انہی کے ساتھ جھونک دیا جاتا ہے. بہرحال اب ہوتا یہ ہے کہ جب سچے دین کی دعوت سامنے آتی ہے, سچائی اور حقیقت سامنے آتی ہے, تو جو لوگ اس کو قبول نہیں کر سکتے یا اس کو پہچاننے کے باوجود اسے لینا نہیں چاہتے, پھر وہ دوسروں کو بھی نہیں لینے دیتے اور وہ حق میں ہی شکوک و شبہات ڈالنا شروع کر دیتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا اہل الکتاب, اے اہل کتاب, لم تلبسون الحق بالباطل, کیوں تم حق و باطل کو خلط ملط کرتے ہو, کیوں تم باطل کو حق کے اوپر چڑھاتے ہو, کیوں حق چھپاتے ہو, وتکتمون الحق, اور تم حق کو چھپا دیتے ہو. تو اس سے کیا مراد ہے؟ یہ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں نا, کہاں پڑھا ہے؟ سورۃ البقرہ میں پڑھ چکے ہیں. لم تلبسون الحق بالباطل, یعنی ایسی تعویلیں کیوں کرتے ہو اپنی کتاب کی کہ حق کو باطل سمجھ میں نہیں آتا, انسان کنفیوژن کا شکار ہو جاتا ہے اور تعویلات میں پڑ جاتا ہے اور مکس اپ ہو جاتی ہیں چیزیں. وتکتمون الحق, اور ایک سٹیپ آگے بڑھ کے حق کو ڈھانپ دیتے ہو, چھپا دیتے ہو. مثلا اہل کتاب ان آیتوں کو چھپا دیتے تھے جو حضور کے بارے میں تھی. تو یہی ہے لم تلبسون الحق بالباطل. تو تلبیس حق کو باطل کیا ہوتی ہے؟ تعویلات کے ذریعے انٹرپریٹیشن کو اس طرح گول مول کرنا کہ پتہ نہ چلے کہ صحیح کیا اور غلط کیا. 3 in 1 and 1 in 3. اور پھر تکتمون الحق کا, حق کو چھپانا, کہ واضح بات کو پیچھے کر دینا, ان آیات کو, ان احادیث کو کوٹ ہی نہ کرنا کہ جو ان کے موقف کو غلط ثابت کریں. اسی لیے آج آپ دیکھیں جب لوگوں کو صحیح حدیث نہیں ماننا ہوتی تو وہ کیا کہہ دیتے ہیں, یہ منسوخ ہو چکی, یہ پہلے دور کی, یہ پہلی بات ہے, یہ اب نہیں ہے اس کا حکم. جہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ لوگوں کو اپنی مرضی کا دین نکالنا ہو, وہاں صحیح آیات کی بھی کوئی نہ کوئی تعویل کر دیں گے. وہ کہیں گے یہ منسوخ ہو چکی, اس کا حکم اب نہیں ہے, آؤٹ آف کانٹیکسٹ اس کو کوٹ کریں گے. اور اس کے لیے انہوں نے اور بھی کچھ ڈھنگ اختیار کیے ہوئے تھے. پھر فرمایا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, حالانکہ تم جانتے ہو, تمہیں پتہ ہے حق کیا ہے. چلیے ان ساروں کو تو چھوڑیے, اپنی ذات پہ آئیے, ذرا اپنے آپ کو دیکھیے. جب ہمیں کوئی کام نہیں کرنا ہوتا دین کا, چلیے دین چھوڑیے, ہوم ورک نہیں کرنا ہوتا, سبق نہیں یاد کرنا ہوتا, تو پھر ہم کیا کرتے ہیں, وہ آج مہمان آگے تھے اور وہ آج فلانا مسئلہ پیش آ گیا تھا اور آج وہ تو موسم ہی بڑا ہی گرم تھا اور بالکل مجھے تو ہوش ہی نہیں آ رہی تھی. اور کوئی پوچھے یا نہ پوچھے خود سے خود تعویلیں, کیوں اپنے اندر گلٹ ہوتی ہے نا, ہم اوروں کو بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں یا اس کی کوئی حجت نکال لیتے ہیں یا اس کا کوئی بہانہ تلاش کر لیتے ہیں نا. حالانکہ جو کام ہم نے کرنے ہوتے ہیں وہ ہم کر لیتے ہیں نا. ہم میں سارے کو نا اپنا سخت حساب کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ہم اپنے آپ کو بہت ڈھیل دے جاتے ہیں.
جو کام ہم نے نہیں کرنا نا تو اس کی یہ وجہ ہو گئی، اس کا یہ مسئلہ ہو گیا، یہ ہو گئی، اب میں کیا کروں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا اس لیے نہیں کیا. حالانکہ اگر انسان اپنی ہی روٹین میں دیکھے تو کئی کام جو ہم نے کیے ہوتے ہیں اسی وقت میں، ان کا کیا جواز ہوتا ہے، وہ کیسے کر لیے، اور صرف یہی کیوں نہیں ہو سکا. سوچا جائے نا. مثلاً ہم کھا بھی لیتے ہیں، ہم سو بھی لیتے ہیں، ہم نہا دھو بھی لیتے ہیں، ہم باقی جو اپنے کام کاج ہیں وہ بھی کر لیتے ہیں، اور جو ہمیں مشکل لگتا ہے یا جو ہمارا دل نہیں مانتا اس کے لیے ہم کو بہانہ تلاش کر کے تو ہم کہتے ہیں یہ اس وجہ سے نہیں ہوا. اصل بات یہ ہے کہ ہمارا نفس نہیں مانتا یا اس کو اہمیت نہیں دیتے یا کوئی بھی وجہ ہو سکتی، لیکن جس چیز کو ہم اپنے لیے ناگزیر سمجھے ہو نہیں سکتا کہ پھر ہم اس کو چھوڑیں، اس کو نہیں چھوڑیں گے، خواہ ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے کریں گے. تو یہ ایک انسانی کمزوری ہے کہ جو چیز وہ کرنا چاہتا ہے یا اس کے دل کو لگتی ہے وہ ہر قیمت پہ کر لیتا ہے، اور جو نہیں کرنا چاہتا اس کے لیے بہت سی تعویلیں کر لیتا ہے. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اللہ کو سب پتا ہوتا ہے. اب دیکھیں نا، کبھی ہم جب کام نہیں کرنا تو کبھی شوہر کا بہانہ کر دیں گے، کبھی بچے کا کر دیں گے، کبھی مہمان کا کر دیں گے، کبھی کسی اور کا کر دیں گے، حالانکہ کسی نے پوچھا بھی نہیں ہوتا بعض اوقات ہم سے. ایسی غلط بیانی کرنی شروع کر دیں گے اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے. پھر آپ دیکھیے کہ ایک اور حربہ، اور یہ سارے حربے کون سے ہیں؟ حق کے انکار کے، یا حق کو نہ ماننے کے، یا صحیح چیز کو چھوڑنے کے یا چھڑوانے کے. وقالت طائفۃ من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے کہا، آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار واکفروا آخرہ، کہ مان لو زبانی کلامی جو اہل ایمان پہ اترا ہے اس کو صبح کے وقت اور شام کو اس کا انکار کر دینا، تاکہ جو لوگ اور ماننے والے ہیں وہ بھی متزلزل ہو لیں، وہ بھی واپس آ جائیں. ٹھیک ہے. اس کے بارے میں ایک روایت آتی ہے، عبداللہ بن الضیف اور عدی بن زید اور حارث بن عوف نے باہم مشورہ کیا اور کہا کہ محمد اور ان کے ساتھیوں پر جو کچھ اتارا گیا ہے شروع دن میں اس کو مان لیں گے، پچھلے دن اس کا انکار کر دیں گے. اس تدبیر سے مسلمانوں کو اپنے دین میں شبہ پڑ جائے گا، ممکن ہے اس طرح وہ بھی ہماری پیروی کریں. تو اس کے بارے میں یہ آیت اتری، کیونکہ لوگ ان اہل کتاب کو ایک مقام دیتے تھے. کیا کرتے تھے؟ عرب کے معاشرے میں دو گروہ تھے بڑے، ایک پڑھے لکھے لوگوں کا، ایک ان پڑھ لوگوں کا. آج کے معاشرے میں بھی آپ دیکھ لیجئے، اگر کسی گھر میں یا کسی علاقے میں یا شہر میں، کسی گاؤں میں، کسی برادری میں، کسی خاندان میں کچھ پڑھے لکھے لوگ ہیں اور کچھ ان پڑھ ہیں، تو دونوں میں کوئی فرق ہوتا ہے؟ کس کی چلتی ہے؟ اہل کتاب یہ پڑھے لکھے لوگ تھے، کتاب والے، ان کی ایک صحت تھی، ان کا ایک مقام تھا، ویسے بھی مالدار لوگ تھے. اب اگر علم کے ساتھ مال شامل ہو جائے تو سونے پہ سہاگا جسے کہتے ہیں، اور زیادہ مشکل. اب یہ کاریگر قسم کے لوگ تھے، اسلحہ بناتے تھے، اور سود لینے دینے والے اور مال جمع کرنے والے، سمیٹنے والے، ادھر سے دین کے نمائندے. اہل عرب میں ان کا ایک مقام تھا. اور آپ کو معلوم ہے وفد نجران جب آیا تھا تو ان کے لباس اور ان کا جو آرگنائزیشن اور ان کا ڈسپلن دیکھ کے سب لوگ بہت متاثر ہوئے تھے، یعنی سب کی نگاہیں اٹھی کہ کون لوگ ہیں. اب آپ دیکھیے، ان میں سے جب کچھ لوگ ایسی چالیں چلیں کہ آؤ ہم صبح سویرے جا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں کہ ہم بھی مسلمان ہیں، اور خوب مشہور کر دو کہ ہم مسلمان ہو گئے. اور یہ صبح اور شام مراد ضروری نہیں کہ ایک ہی دن کی صبح اور شام، یعنی ایک وقت میں ایک کام کرو اور دوسرے میں دوسرے، اور کچھ دن کے بعد کیا کہو، وہ ہم نے پڑھا ہے قرآن اور دیکھا ہے، کوئی اس میں ایسی دل لگنے والی بات تو ہے نہیں، اس لیے میں تو اب نہیں کر رہی، میں تو مسلمان نہیں. مزید اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ لوگ کہیں گے اچھا یہ تو پڑھے لکھے لوگ ہیں، تو اتنے سمجھدار ہیں، اگر یہ پھر گئے ہیں تو پھر ہم کس لیے اس دین پر ہیں، ہمیں بھی پھرنا چاہیے، ہم بھی چھوڑ رہے ہیں اس کو. اور اس میں آپ دیکھیے کہ جب بھی کسی سے کچھ چھڑوانا ہو تو یہ بڑا اچھا طریقہ ہے. مثلاً آپ کو کوئی کہے اچھا تم کہاں جاتی ہو، آپ کے پڑھنے جاتی، کیا پڑھتی، اچھا تیری کتاب دکھاؤ، کیا پڑھنے جاتی، اچھا یہ کوئی خاص کتاب تو نہیں، ایسے ہی ہے بس، کیوں وقت ضائع کریں، اس سے بہتر ہے فلاں جگہ چلی جا، وہ بہت بڑے کوئی جگہ بتائی، ازہر جاؤ، ٹھیک ہے، ازہر کا جھانسا دے کے جو کام کر رہے ہیں وہ بھی چھڑا دو. ہاں وہ میں بھی 2-4 دن گئی تھی مگر میرے تو دل کو نہیں لگا، کوئی خاص تو ایسی کوئی چیز نہیں. تو یہ ٹرک جو ہے یہ ہر دور آپ دیکھیں کہ گھر میں آپ اپنے بچوں سے کچھ چھڑوانا چاہیں تو کیا کہتے ہیں، 100 خامیاں بتاتے ہیں اس چیز کی جو چھڑوانی ہے. ہیومن سائیکالوجی کی بات ہے یہ بیسیکلی. تو یہاں بھی انہوں نے
اس چال سے کام لیا، ایک سازش کی، یہ ایک سازش تھی ان کی. اور یہ وضاحت ہے اس آیت کی کہ جس میں اہل کتاب میں سے کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ وہ کیا کریں، لو یضلونکم، تم کو بھٹکا دیں، اور اس بھٹکانے میں جہاں وہ غلط تعویل اور شکوک و شبہات ڈالتے ہیں تمہارے دلوں میں، وہاں وہ پریکٹیکلی بھی کچھ ایسے طریقے اختیار کرتے ہیں کہ جس سے تم اپنے کام سے پھر جاؤ. ولا تؤمنوا، اور نہ تم ایمان لاؤ، الا مگر لمن تبع دینکم، صرف اس پر جو تمہارے دین کی پیروی کرے. کسی کی بات نہ مانا کرو مگر اس کی جو تمہارے دین کا ہو. اچھا، یہ ایک اور انتہائی متعصبانہ بات ہے، شدید قسم کی فرقہ واریت اور گروہ بندی. صرف اس کی مانو جو تمہارے دین میں ہے، جو تمہاری پارٹی کا ہے، جو تمہاری جماعت کا ہے، جو تمہارے گروہ کا ہے، جو تمہاری نسل کا ہے، جو تمہاری قوم کا ہے، بس صرف اس کی ماننی، اپنے سے باہر کسی کی نہیں ماننی. یہ کس قسم کی چال ہے؟ ایک قسم کی مذہبی عصبیت یا جو پریجوڈس ہے اس کو ابھارا گیا، اسٹرانگ کیا گیا. اگر لوگوں کو یہ معیار دیا جائے نا کسی چیز کو قبول کرنے کا، بھی دیکھو جو چیز صحیح دلیل کے ساتھ سامنے ہے اس کو قبول کر لو. مثلاً آپ اپنے بچوں کو اگر ایک ٹریننگ دے رہی، ظاہر آپ سکھائی رہیں گی نا ان کو باہر جا کے وہ کیا لیں اور کیا نہ لیں. ہر ماں باپ کا فرض بنتا ہے کہ اپنے بچوں کو ایک معیار دیں. اب اگر آپ ان کو ایک یہ معیار دیں گی، دیکھو جو چیز لو وہ دلیل کے ساتھ لو، یہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، یہ دیکھو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں. دوسری دلیل کیا ہے؟ اچھا صرف وہ کرو جو تمہارے ساتھ اور مسلمان بچے کرتے ہیں. اب اگر کسی مسلمان بچے نے کوئی غلط کام کیا تو کیا ہوگا؟ صرف اس لیے کر لے کہ وہ مسلمان تھا. عام طور پہ یہی دلیل نہیں دیتے بچے، کیا کہتے ہیں؟ وہ بھی تو مسلم ہے. وہ کیوں کہتے ہیں وہ بھی تو مسلم ہے اور وہ کر رہا ہے تو ہم کیوں نہیں کر رہے؟ کیونکہ ہم نے ان کو اسلام کو بطور گروہ پیش کیا کہ ہم جو مسلمان ہیں نا وہ بہت ہی کوئی اعلیٰ نسل کی چیز ہے اور جو غیر ہیں وہ بہت خراب ہے. یہ نہیں ان کو دلیل دی کہ جو قرآن اور سنت میں ہے بس وہ کرنا ہے ہمیں. اگر آپ بچوں کو شروع سے ایک معیار دے دیں نا کہ جو اللہ تعالیٰ کو حکم ہے وہ صحیح ہے، لوگ جو کچھ کر رہے ہیں وہ نہیں صحیح، تو آپ عافیت میں آ جائیں گے، خود بھی اور نسلیں بھی. لیکن اگر آپ ان کو یہ سکھائیں گے جو لوگ کرتے ہیں اور جو ہماری نسل کے ہمارے خاندان کے لوگ کرتے ہیں بس تم نے وہی کرنا ہے، تو اس سے بگاڑ آئے گا. تو یہ دلیل نہیں ہے. لیکن انہوں نے حق کو کیا بنا دیا؟ بس اپنے گروہ کی چیز، اپنے مطلب کی اور اپنے گروہ ہی چیز بنا دیا. حق کیا بن گیا؟ گروہ ہی چیز، کہ جو ہمارے گروہ میں ہے بس وہ ٹھیک ہے، چاہے وہ کچھ بھی کرے وہ سب ٹھیک ہے. دور جاہلیت میں بھی لوگ یہی کہا کرتے تھے. ایک شاعر ہے جاہلیت کا، وہ کہتا ہے وَهَلْ أَنَا إِلَّا مِنْ غَزِيَّةٍ، کہ میرا تعلق تو غزیہ قبیلے سے ہے. ان غوت غویت، وہ بہکا تو میں بھی بہکوں گا. وہ ان ترشد غزیت ارشدی، اور اگر غزیہ ہدایت پا گیا تو میں بھی ہدایت پاؤں گا. اپنی آنکھیں بند، میرا قبیلہ جو کرے گا بس میں وہ کروں گا. اچھا ہم بھی عام طور پر جب کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں نا تو انکانشیسلی کہتے ہیں اصل میں ہمارے ہاں یوں ہوتا ہے اور ہمارے ہاں وہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، جو شادی کی کوئی رسمیں طے ہونے لگتی ہے تو اچھا آپ کے ہاں کیا ہوتا ہے؟ اچھا کوئی فوت ہو جائے تو کیا کہتے ہیں؟ ہمارے ہاں اصل میں فوتگی پر یہ کیا جاتا. کوئی دلیل نہیں بھی کیوں کیا جاتا ہے، کہ کوئی ثواب ہے اس پہ یا عذاب ہے؟ نہیں، ہمارے ہاں یوں ہوتا ہے. تو یہ جو ہمارے اور تمہارے ہاں کی بات ہے نا، یہ انتہائی غلط بات ہے. اصل چیز جو ہے نا وہ دلیل ہے، لیکن یہ سوچتے بھی نہیں اور اس کو توڑتے بھی نہیں، اور اسی جکڑاؤ میں خود کو جکڑا ہوا، اسی لیے پھر حق سے دور رہتے ہیں. تو یہاں پر ان کے جو مذہبی رہنما تھے وہ عوام کو تعلیم وغیرہ کچھ نہیں دیتے تھے، ان کو بس ایک شعور دیتے تھے، تم چوزن پیپل ہو، چنے ہوئے لوگ، نسلی فخر، نسلی غرور، بڑی اعلیٰ نسل سے تعلق ہے، اور تمہارے مقابلے میں یہ امی ان پڑھ لوگ بہت ہی حقیر قسم کے لوگ ہیں. لہٰذا تمہیں صرف وہ کرنا ہے جو تمہارے دین کے لوگ کرتے ہیں. وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، کسی کی بات نہیں ماننی، کسی پر اعتماد نہیں کرنا، کسی کے پیچھے نہیں جانا سوائے اس کے جو تمہارے سرکل کا ہو. اچھا اس کو ایک اور طریقے سے لیجئے، مسلمانوں کے اندر بھی جو فرقہ واریت اور گروہ بن گئے ہیں نا، وہاں بھی یہی مصیبت آ گئی. جو ایک کسی خاص فرقے میں ہے وہ کیا سکھاتا ہے؟ صرف اس سے پڑھنا ہے جو تمہارے مسلک کا ہوگا، غیر مسلک کے مدرسے میں بالکل نہیں جانا. ہماری مسجد میں کوئی وہ نہ آئے جو اونچی آواز سے آمین کہے، یہاں یہ نہ آئے، وہاں وہ نہ جائے. مسلمان
اور مسلمان ایک دوسرے سے نفرتیں کر رہے ہیں. کس بنیاد پر نفرت ہے؟ انما المؤمنون کیا ہے؟ اخوہ، بھائی بھائی ہیں. تو اب یہ ہوگا کہ بھائیوں کو ایک سے گھر نکال دو، اگر یہ گھر میں رہے گا تو میں جا رہا ہوں. اب دیکھیں کہ ایسا گھر کا کیا حال ہوگا اگر بھائی آپس میں یوں لڑ پڑے کہ اگر یہ گھر میں رہے گا تو میں نہیں اس گھر میں رہوں گا. نفرتوں کو جنم دینا مذہب کے نام پر انتہا درجے کی برائی. مذہبی تعصب، مثلاً اگر کسی جگہ کو ریلیجس گیدرنگ ارینج کرنی ہے تو وہ بھی ایک مخصوص ذہن کے اسپیکر کو بلائیں گے، نہیں دوسرا آئے گا تو ہمارے بچوں کے ذہن خراب کر دے گا. نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ ایک محدود قسم کی ذہنیت کے ساتھ باہر نکلیں گے. اگر آپ اپنے بچوں کو ایک معیار دے دیں کہ اس کی بھی سنو، اس کی بھی سنو، اور پھر دیکھو کون دلیل سے بات کرتا ہے اور اس کی لے لو، تو آپ دیکھیں کہ کوئی مشکل نہیں. لیکن چونکہ دلیل نہ پتہ ہے نہ جاننا چاہتے، ذرا مشکل کام ہوتا ہے نا، ذرا تھوڑے آگے بڑھ کے ریسرچ کرنا. تو آنکھیں بند کر کے کسی بھی چیز کو اختیار کرنا آسان ہے. تو اس لیے انہوں نے اب جب دیکھا کہ یہ دین کی دعوت تو پھیلتی جا رہی، یہ تو آئے دن اضافہ ہو رہا ہے، تو ان کو پریشانی ہوئی کہ اگر یہ میجورٹی میں آ گئے تو یہ ہمارے لوگ بھی ہاتھ سے گئے. اب اپنوں کو کیسے سنبھالے؟ پہلے تو یہ تھا دوسروں کو خراب کریں، اب فکر پڑ گئی اپنوں کی، اپنوں کو کیسے سنبھالیں؟ اس کا اور تو کوئی علاج نہیں تھا. اس کے لیے تعصب ابھارا، مذہبی عصبیت، کسی کی نہ ماننا سوائے اس کی جو تمہارے گروہ کا ہو. اللہ تعالیٰ نے فوراً جواب دیا، کل ان الہدی ھدی اللہ، کہہ دیجئے اصل ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے. ہدایت کسی گروہ کی ہدایت تھوڑی ہے، کسی خاص مسلک یا کسی خاص مذہب یا کسی خاص فرقے یا کسی پارٹی یا کسی جماعت یا کسی مدرسے یا کسی خاص قسم کے لوگوں کے پاس ہدایت تھوڑی ہے. وہ اجارہ دار اور ٹھیکے دار تھوڑی ہیں ہدایت کے. ہدایت کہاں ہے؟ ان الہدی ھدی اللہ، اصل ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے، کسی خاص گروہ کے اندر نہیں ہے وہ بند. تو اس لیے ان کا یہ قول درست نہیں. ایسا وہ کیوں کہتے ہیں؟ ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم، وہ اس وجہ سے، اس حسد کی بنا پر کہ کسی اور کو وہ دے دیا گیا جو تمہیں دیا گیا تھا. یعنی آنا تو بنی اسرائیل میں تھا یہ سب کچھ، مگر افسوس کہ یہ بنی اسماعیل کے پاس چلا گیا، لہٰذا اب تمہیں کوئی ایسی بات نہیں ماننی جو غیر اسرائیلی پیغمبر کے کہنے کی ہو. او یحاجوکم عند ربکم، اور اگر تم نے ایسا کیا تو پھر کیا ہوگا؟ تمہارے رب کے پاس تمہارے خلاف حجت قائم ہوگی. تو پہلی بات کیا کہی انہوں نے؟ اپنے دین کے ماننے والے کے سوا کسی کی بات نہ ماننا. اور یہ دوسری بات کہی گئی کہ یہ یقین رکھو کہ جو انعامات تمہیں ملے ہیں وہ تم سے پہلے کسی کو نہیں دیے گئے. ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم، کسی کے پاس وہ نہیں ہے جو تمہارے پاس ہے. تیسری بات یہ کہ مطمئن رہو کہ قیامت کے دن بھی تم ہی حق پر ہو اور تمہارے خلاف کوئی بھی حجت بازی نہیں کر سکے گا. ایک تو اس کا معنی یوں ہوگا. دوسرا معنی یہ اندیشہ ہے کہ اگر آج اسلام اور پیغمبر کے حق میں ان کے کسی آدمی کی زبان سے کوئی بات نکل گئی تو وہی بات قیامت کے دن ان کے خلاف حجت بنے گی، جیسے آپ سورۃ البقرہ میں پڑھ چکے ہیں. وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. اور جب اکیلے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ دیکھو کہیں تم وہ بات نہ جا کے بتا دینا ان کو جو اللہ نے تم پہ کھولی ہوئی ہے، تمہاری کتاب میں آ چکی ہے، ورنہ وہ قیامت کے دن تمہارے خلاف حجت دیں گے کہ اگر تمہیں پتا تھا یہ پیغمبر سچے ہیں تو پھر تم مانے کیوں نہیں ان کو. قل ان الفضل بید اللہ، کہہ دیجئے کہ فضل اللہ کے ہاتھ میں، یؤتیہ من یشاء، جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا ہے، علم والا ہے. یہ آیت قرآن پاک کی مشکل ترین آیات میں سے ہے تفسیر کے اعتبار سے. ٹھیک ہے، اس کو ذرا سا دوبارہ غور سے سنیے، اور اس کو آسانی سے سمجھنے کے لیے اگر آپ یہ جو قل ان الہدی ھدی اللہ ہے اس کو ودن بریکٹس کر لیں اور اس کے اوپر لکھ لیں کہ جملہ معترضہ. جملہ معترضہ کیا ہوتا ہے؟ وہ جملہ جس کا پیچھے اور آگے کے ٹیکسٹ سے تعلق نہ ہو، ایک الگ ہی بات ہو، یعنی آؤٹ آف کانٹیکسٹ لگے، سیکوینس میں نہ ہو، آؤٹ آف سیکوینس کہہ لیجیے. قل ان الہدی ھدی اللہ، یہ کیا ہے؟ جملہ معترضہ. یہ آگے بھی آئے گا. اور جملہ معترضہ کون سا ہوتا ہے؟ جو پیچھے اور آگے سے میچ نہ کرتا ہو، کنیکٹ نہ کرتا ہو، وہ بیچ میں ایک الگ ہی بات ہو.
جیسے اگر آپ کوئی ایک بات کر رہے ہوں، بیچ میں کوئی اور بول پڑے، آپ اس کو سن کے اس سے متعلق جواب نہ دیں، اپنی پچھلی بات پھر کنٹینیو کر لیں. تو یہ جو بیچ میں کلام کے ایسا کلام آ گیا کہ جو آپ کی پہلی اور پچھلی بات سے متعلق انڈائریکٹلی تو تھا لیکن ڈائریکٹلی نہیں تھا. ٹھیک ہے، انڈائریکٹلی کیسے متعلق ہے؟ کیونکہ وہ کہتے تھے بس صرف اپنے گروہ کی مانو، تو اللہ تعالیٰ نے انٹرپٹ کیا اور کہا نہیں، اصل ہدایت اللہ کی ہدایت ہے، نہ کہ گروہ کی ہدایت. ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیے کہ اس کو اگر آپ جملہ معترضہ مانے تو پھر کیا ہوگا. وہ کیا کہتے ہیں، لا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم، ایک بات. دوسری بات ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم. تیسری بات او یحاجوکم عند ربکم. تو پھر یہ اس طرح سیدھا چلتا جائے گا. اور کل ان الہدی ھدی اللہ انڈائریکٹلی بیچ میں آئی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے عقیدے کی ساتھ ہی اصلاح کر دی جائے. اچھا، یہ عام طور پہ کیوں ہوتا ہے؟ بیچ میں جملہ معترضہ کیوں آتا ہے؟ یعنی بات میں انٹرفیئر کیوں کیا جاتا ہے؟ مثلا اگر کوئی شخص ایک بات کر رہا ہے، یعنی وہ ایک غلط بات کر رہے تھے، لا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم، فوراً کریکٹ کیا گیا، اور پھر بعد میں اگلی ان کی جو بات رہتی تھی اس کو بھی بیان کر دیا گیا. ٹھیک ہے، اچھا اب آپ دیکھیے کہ ان سے پہلے عربی میں بعض اوقات کچھ لفظ حذف ہوتا ہے. یعنی اگر ان اس طرح درمیان جملے کے آ جائے نا تو اس سے پہلے کچھ معذوف ہوتا ہے. اور یہاں کیا چیز معذوف ہے؟ اس خوف سے یا اس حسد سے. لکھیے، خوف سے یا حسد سے یہ بات کہتے ہیں. خوف اور حسد سے کیا کہتے ہیں کہ جو تمہارے دین میں نہ ہو اس کی بات نہ مانو. اور خوف اور حسد سے کیا کہتے ہیں کہ جو تمہیں ملا ہے وہ تو کسی اور کو نہیں دیا گیا، تم تو چوزن پیپل ہو، اس لیے تم کسی اور کی بات مانو گے. یعنی یہ بات وہ خوف کے مارے کہتے ہیں کہ کسی اور کی بات نہ مانو. کیونکہ ان کا مطلب یہاں کیا؟ کیونکہ جو تمہیں ملا وہ کسی اور کو نہیں ملا، تم سب سے زیادہ ہدایت پر ہو کیونکہ تم اہل کتاب ہو. یا یہ کہ تم ان کی بات نہ مانو کیونکہ قیامت کے دن وہ تمہارے خلاف حجت قائم کریں گے. اب سمجھ میں آ گئے؟ انہیں کہ مسلمان جھگڑا کریں گے اگر تم نے کہیں یہ بات منہ سے نکال دی کہ تمہاری بات بھی درست ہے، اس لیے ہمیشہ یہ کہو کہ صرف ہم درست ہیں. ٹھیک ہے، اگر تم نے کہا کہ کوئی اور بھی درست ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اوروں کی برتری تسلیم کر لی. چلیے، فرمایا قل ان الفضل بید اللہ، فضل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، یؤتیہ من یشاء، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا ہے، علم والا ہے. یختص برحمتہ من یشاء، اپنی رحمت سے جس کو چاہتا ہے مخصوص کرتا ہے. یعنی ہدایت صرف ایک گروہ تک نہیں بند کر دی گئی کہ صرف انہی کو ملنی تھی اور بس قیامت تک اب کسی اور کے پاس کوئی خیر بھلائی نہیں آئے گی. نہیں، یہ تو اللہ کے ہاتھ میں، جس کو چاہے بھلائی دے. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے، اللہ کا فضل بہت بڑا ہے. اور پچھلی صفات آپ دیکھیے، واسع اور علیم کا کیا مطلب ہے؟ بہت وسعت والا ہے، بہت علم والا ہے. جب اس کی وسعت اور علم اتنا زیادہ ہے تو وہ تمہارے جیسی تنگ نظری کی باتیں کرے گا اور صرف تمہیں کو سب کچھ دے گا اور کسی اور کو نہیں دے گا. ومن اہل الکتاب، اور اہل کتاب میں سے کچھ ایسے بھی ہیں، اب ان کی کچھ اور جو چھپی ہوئی باتیں انہیں کھولا جا رہا ہے. من ان تأمن ہو، کہ جس کو اگر تم امانت دو، بقنطار، ڈھیر مال بھی، یؤدیہ الیک، تو وہ تمہیں واپس لوٹا جائے گا. یعنی ان میں سے کچھ لوگ بہت امانت دار بھی ہیں. یہ قرآن کا انصاف ہے، جو اچھا ہے اس کو اچھا کہا. اور کہا جاتا ہے کہ عبداللہ بن سلام کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ جب وہ مسلمان ہوئے تو ان کے پاس 1200 اوقیہ سونا امانت رکھا ہوا تھا کسی کا، یعنی کسی نان مسلم کا. تو جب وہ مانگنے آیا تو انہوں نے سارا لوٹا دیا. اور اسی طرح ومنہم، ان میں سے بعض ایسے ہیں، من ان تأمنہ بدینار، تأمن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کسی کو امین بنانا، امانت رکھنا، کہ اس کے پاس تم امانت رکھو ایک دینار بھی، لا یؤدیہ الیک، بالکل ادا نہیں کرے گا تم کو. کہا جاتا ہے کہ ایک قریشی نے فخاس بن آزورہ یہودی کے پاس ایک دینار امانت رکھا مگر اس نے واپس نہ کیا. الا ما دمت علیہ قائما، مگر یہ کہ تم ان کے سر پہ مسلط رہو، سخت تقاضا کرو. ذالک بانہم قالوا، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے کہا، لیس علینا فی الامیین سبیل،
کہ ہم پر امیوں کے بارے میں کوئی پوچھ نہیں، کوئی مواخذہ نہیں، کوئی الزام نہیں، امی ہم سے کچھ نہیں واپس لے سکتے۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اور وہ اللہ پہ جھوٹ بولتے ہیں، اللہ نے کہیں ایسی بات نہیں سکھائی۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے ہیں۔ اور یہ بات ان کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے، تلمود میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اگر اسرائیلی کا بیل کسی غیر اسرائیلی کے بیل کو زخمی کر دے تو اس پر کوئی تاوان نہیں، یعنی اسرائیلی کا بیل لڑائی میں غیر اسرائیلی امی کے بیل کو مار دے اور زخمی کر دے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی تاوان نہیں۔ لیکن اگر غیر اسرائیلی کا بیل اسرائیلی کے بیل کو زخمی کرے تو تاوان دینا پڑے گا اس کو، اس کی پکڑ۔ پھر اسی طرح یہ بھی کہتے تھے اگر کسی کی کوئی گری پڑی چیز ملے تو اسے دیکھنا چاہیے کہ گرد و پیش آبادی کن لوگوں کی ہے، کہاں سے ملی۔ اگر اسرائیلیوں کی ہو تو اعلان کرنا چاہیے، اگر غیر اسرائیلیوں کی ہو تو بغیر اعلان کے چیز رکھ لینی چاہیے۔ یہ ساری صفات اب کس میں آ گئی؟ ربی شموئیل کہتا ہے کہ اگر امی اور اسرائیلی کا مقدمہ قاضی کے پاس آئے تو اگر قاضی اسرائیلی قانون کے مطابق اپنے مذہبی بھائی کو جتوا سکتا ہے تو اسے اس کے تحت جتوا دے اور کہے کہ یہ ہمارا قانون ہے، اور اگر امیوں کے قانون کے مطابق جتوا سکتا ہے تو جتوائے اور کہے یہ تمہارا قانون۔ اور اگر دونوں ساتھ نہ دیں قانون تو جس ہیلے سے بھی اسرائیلی کو کامیاب کرا سکے کامیاب کرائے۔ یہ مذہبی تعصب اور گروہ بندی یہاں تک انسان کو غلط کاموں کی طرف لے جاتی ہے، کیونکہ انسان آنکھیں بند کر کے دوسرے کی مدد کرتا، خواہ وہ ظالم ہے یا وہ کچھ بھی۔ ربی شموئیل کہتا ہے کہ غیر اسرائیلی کی ہر غلطی سے فائدہ اٹھانا چاہیے، تو اس کو کیا بولیں گے؟ تعصب۔ کون سا تعصب؟ مذہبی تعصب۔ انسانوں کو تقسیم کیا گیا کس بنیاد پر؟ مذہب کی بنیاد پر۔ کیا یہ ہیٹریڈ نہیں پھیلاتا یہ سب سلسلہ؟ اس سے نفرتیں نہیں پھیلیں گی؟ یہ سب کچھ موجود ہونے کے باوجود بھی کسی کی کوئی پوچھ نہیں کہ اور مذاہب کیا سکھا رہے ہیں۔ سارا نزلہ گرتا ہے تو اسلام پر کہ اس میں سورۃ الکافرون کیوں آئی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، با اصول اور بے اصول، اور ایسے لوگ ہر مذہب میں ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کہ کوئی مسلمان ہے تو وہ ہمیشہ ہی با اصول ہوگا، مسلمانوں میں بھی خراب لوگ ہو سکتے ہیں اور اسی طرح غیر مسلموں بھی ہو سکتے ہیں۔ تو لوگ دو طرح کے ہوتے ہیں، با اصول اور بے اصول۔ با اصول لوگ کون ہوتے ہیں؟ مین آف پرنسپل کون ہوتا ہے؟ جو دوسرے کے لیے وہی چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہے۔ اور بے ایمان کس کو کہتے ہیں؟ جس کے ڈبل سٹینڈرڈز ہوں، اپنے لیے کچھ اور پیمانہ اور دوسرے کے لیے کچھ اور پیمانہ۔ تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اندر حق اور ناحق کی بہت اچھی طرح تمیز ہوتی ہے، خوب پہچانتے ہیں صحیح کیا اور غلط کیا، اور وہ حق سے آگے تجاوز نہیں کرتے۔ اور کچھ لوگ صرف اپنے مفادات کو جانتے ہیں، صرف اپنی خواہشات کو جانتے ہیں، ان کو اس سے کوئی غرض نہیں صحیح کیا اور غلط کیا، وہ یہ جانتے ہیں کہ میرا فائدہ کس میں، تو جس چیز میں وہ فائدہ سمجھتے ہیں اس کو کر لیتے ہیں، خواہ وہ صحیح ہو یا غلط ہو۔ اب آپ خود سوچیں کہ ایسے لوگ جو صرف اپنا فائدہ جانتے ہوں اور صرف وہ کام کرنا جانتے ہوں جو ان کے فائدے کا ہو، تو وہ لوگ انسانیت کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ اسلام نے پوری انسانیت کو ایک برادری کہا۔ ابھی انشاءاللہ سورۃ النساء پڑھیں گے نا، اس میں بہت کھل کے یہ بات کی گئی۔ اور پھر ایک اور جگہ آتا ہے وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا۔ یہ ہے انسانیت کی مساوات، کہ یہ کنبے قبیلے گورے کالے جو پہچان کے لیے، کوئی صرف اس وجہ سے بڑا نہیں ہو سکتا کہ اس کا رنگ سفید ہے، اور کسی کو اس لیے حقیر نہیں سمجھا جائے گا کہ اس کا رنگ کالا ہے۔ اور اسی طرح لین دین کے پیمانے بھی سب کے لیے برابر کے ہوں گے، انصاف اور اصول کی بات کی جائے گی۔ تو آپ دیکھیے کہ یہاں بھی دو کرداروں کا ذکر ہے، اور وہ کیا ہیں کہ کچھ لوگ تو انتہائی امانت دار ہیں کہ ڈھیر مال بھی ان کے پاس ہو تو وہ ایز اٹ از لوٹائیں گے، اور کچھ لوگ ایک دینار بھی غصب کر کے، غصب کیا ہوتا ہے؟ زبردستی کسی کا مال ہتھیا کے بیٹھ جانا، غصب کر لیں گے اور جھوٹے دعوے کر کے وہ اس چیز کو اپنا بنا لیں گے۔ تو ایسے لوگ اگر مذہب کے نام پہ یہ سب کچھ کریں تو اور بھی برا ہے۔ یعنی اگر کوئی سود لیتا تو برا ہے، لیکن اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ غیر مسلموں سے سود لینا درست ہے تو وہ اور بھی برا کر رہا ہے، کہ اس نے اپنے دین کو بھی بدنام کیا ساتھ۔ آپ خود سوچیں کہ
اگر کسی غیر مسلم کو یہ بات پتہ چلے تو وہ آپ کے ہاتھوں اسلام قبول فرمائے گا؟ نہیں. تو وہ تمام چیزیں جو انسانوں کے درمیان نفرتیں عام کرنے والی ہیں ان کو ختم کرنا چاہیے. اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ دنیا میں واحد دین اسلام ایسے جس نے ایسے دین کو لوگوں میں عام کیا کہ جس میں حقیقی معنوں میں مساوات تھی. خیر وہ آگے چیزیں الگ سے دیکھیں گے. تو بات یہ ہے کہ چونکہ یہود کے جو خائن لوگ تھے وہ دعویٰ کرتے تھے کہ مشرکوں کا مال ہڑپ کیا جا سکتا ہے اور اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، وہ اس کو گناہ نہیں بتاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا بتایا کہ یہ کیا ہے؟ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، یہ دین کے نام پر جھوٹ بول رہے ہیں، جھوٹی بات کر رہے ہیں. بَلَا مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ، کیوں نہیں جو پورا کرے اپنے عہد کو، خواہ وہ اللہ سے ہو یا بندوں سے ہو. وَاتَّقَى، اور تقوی اختیار کرے. فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، تو اللہ بھی یقیناً محبت رکھتا ہے کس سے؟ متقی لوگوں سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی 3 نشانیاں ہیں اگرچہ وہ روزہ رکھے اور نماز پڑھے. نمبر 1 بات کرے تو جھوٹ بولے. نمبر 2 وعدہ کرے تو پورا نہ کرے. نمبر 3 جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے. اور آخر میں فرمایا ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، بے شک وہ لوگ جو اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کے عوض تھوڑا مال لے لیتے ہیں. اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ، ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. عہد اللہ سے مراد کیا ہے یہاں؟ کتاب اور شریعت. یعنی جو لوگ اللہ کے عہد یعنی کتاب و شریعت کو بیچ دیتے ہیں تھوڑی قیمت کے عوض. اور ایمان کیا ہے؟ ہر قسم کے عہد و پیمان جو بندوں کے درمیان ہوتے ہیں، پکے قول و قرار. تو جو لوگ اپنے قول و قرار کو پورا نہ کریں، خواہ وہ اللہ کے ساتھ ہو یا بندوں کے ساتھ، ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. اب اس کی سزا سنائی جا رہی ہے. قول و قرار کے کچے لوگوں کو سزا سنائی جا رہی ہے. کیا؟ نمبر 1 اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. نمبر 2 ولا یکلمہم اللہ، ان سے اللہ کلام نہ کرے گا. نمبر 3 ولا ینظر الیہم یوم القیامہ، ان کے طرف قیامت کے دن دیکھے گا بھی نہیں. نمبر 4 ولا یزکیہم، ان کو پاک نہ کرے گا. اور نمبر 5 ولہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. بخاری کی روایت ہے عبداللہ بن ابی اوفا سے، ایک شخص نے بازار میں اپنا مال رکھا اور ایک مسلمان کو پھانسنے کے لیے جھوٹی قسم کھا کے کہنے لگا مجھے اس مال کی اتنی قیمت ملتی ہے، حالانکہ اتنی ملتی نہیں تھی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی. اور آپ دیکھیں کہ آج کل بزنس میں یہ بات کتنی عام ہے. کسی بھی چیز کو مہنگا بیچنا ہو تو کیا طریقہ اور حربہ اختیار کیا جاتا ہے؟ میری تو قیمت خرید بھی اتنی نہیں، حالانکہ یہ جھوٹ ہوتا ہے. یا یہ کہنا کہ مجھے اس سے زیادہ ملتا ہے. مثلا کوئی گھر بیچ رہے ہیں آپ اور آپ اس کی قیمت زیادہ لینا چاہتے ہیں تو آپ دوسرے پہ جھوٹا روپ ڈالتے ہیں. کس بات کا؟ اتنی آفر پہلے بھی آ چکی. ہم سمجھتے ہیں یہ قرآن پاک ہے اور یہ یہود کی باتیں ہو رہی ہیں، یہ فلاں کی، اور اپنے عمل کو ہم بھول جاتے ہیں. دوبارہ اس روایت کو سنیے. بخاری کی روایت ہے عبداللہ بن ابی اوفا سے، ایک شخص نے بازار میں اپنا مال رکھا اور ایک مسلمان کو پھانسنے کے لیے جھوٹی قسم کھا کے کہنے لگا کہ مجھے اس کی اتنی قیمت ملتی، حالانکہ یہ بات غلط تھی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ ان الذین یشترون بعہد اللہ، وہ لوگ جو لے لیتے ہیں اللہ کے عہد کے عوض، وایمانہم، اور قسموں کے عوض، یعنی قسمیں کھا کے جھوٹی اور پیسے کماتے ہیں، ثمناً قلیلا، دنیا کا حقیر فائدہ، چند ہزار چند سو کا. اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ، ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. ولا یکلمہم اللہ، ایسے لوگوں سے اللہ کلام بھی نہیں کرے گا. اللہ ان کی طرف دیکھے گا نہیں قیامت کے دن، اللہ ان کو پاک نہ کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ معاملات کی خرابی اور دھوکہ دے کے دوسرے کو فائدہ اٹھانا اللہ کی نظر میں کتنا بڑا ظلم ہے اور کتنا بڑا گناہ ہے، جس کا عام طور پر لوگ احساس بھی نہیں کرتے. اب دیکھیں یہ بات کتنی کامن ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ لوگ جھوٹ بول دیتے ہیں. یہ تو اتنے کی تو خرید نہیں، اور یہ تو اتنے کی ملتی، اور اتنی آفر آ چکی ہے، اور ایسی جھوٹی باتیں کرنا کہ جس سے دوسرا دھوکہ کھا جائے اور کہے کہ ہاں میں سستی چیز خرید رہا ہوں، حالانکہ وہ اس کو مہنگی بیچ رہا ہو. پھر اسی طرح کچھ اور لوگ ہیں جن کی طرف اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہیں دیکھے گا اور نہ ان کی بات سنے گا.
ایک وہ جس کے پاس بچا ہوا پانی ہے پھر وہ کسی مسافر کو نہیں دیتا، یعنی چیز فالتو ہے نہیں دیتا دوسرے کو. دوسرا وہ جو عصر کے بعد جھوٹی قسم کھا کے مال فروخت کرتا ہے. تیسرا امام کی بیعت کر کے پھر مال نہ ملنے کی وجہ سے بیعت پوری نہیں کرتا، یعنی دنیاوی منافع کی خاطر بیعت کرتا ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے بہت قسمیں کھانے والا تاجر، تکبر کرنے والا فقیر، وہ بخیل جس سے کبھی احسان ہو گیا تو جتائے، ان سے بھی اللہ ناخوش ہے. یعنی کسی پہ احسان کر کے، کسی کو تھوڑا بہت لے دے کے، کسی کا کوئی کام کر کے پھر احسان جتانا، پھر ادھر ادھر باتیں کرنا، اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے بھی سخت ناخوش ہے. تو بات یہ ہے کہ یہود میں یہ برائیاں عام تھیں، اور جب مذہبی تعصب اور نسلی اور رنگ کا تعصب آتا ہے تو بھی انسان دوسروں کے حق غصب کرنے لگتا ہے اور نیکی کر کے دوسروں پہ احسان جتانے لگتا ہے. تو یہاں شدید سزا بتائی گئی کہ ایسے لوگ جو قسم کھا کے کسی کا حق مار دیں پھر ان کی سخت شامت آئے گی قیامت کے دن. اور آپ دیکھیے کہ بعض اوقات ایسے جھگڑے گھروں میں بھی چھوٹے موٹے ہو جاتے ہیں. بچوں پہ بھی اس معاملے میں نظر رکھیے. مثلاً کیا ہوتا ہے، دو بچوں کی چیز ملتی جلتی تھی، ایک نے اپنی کھو دی، دوسرے کی اٹھا لی. دوسرے نے کہا یہ میری ہے، اس نے کہا نہیں میں قسم کھاتا ہوں یہ میری، حالانکہ اس کو پتا ہے کہ اس کی چیز کھو چکی ہے. یہ احادیث جو ہیں، یہ ایسی آیات جو ہیں گھر والوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، کیونکہ چھوٹے چھوٹے معاملات سے متعلق ہیں یہ چیزیں. اور ایسے جھوٹ کو کوئی جھوٹ سمجھتا ہی نہیں، یا پھر کہتے بچے ہیں کوئی بات نہیں، بڑے ہو کے سمجھ جائیں گے. نہیں، جو غلط بات ہے اس کا بتانا لازم ہے کہ یہ غلط ہے. اشعث بن قیس کہتے ہیں کہ یہ آیت میرے حق میں اتری. میرے چچا زاد بھائی کی زمین میں میرا کنواں تھا، زمین اس کی تھی، کنواں میرا تھا، تو میں نے اس کا دعویٰ کیا کہ میرا کنواں ہے. آپ نے فرمایا گواہ لاؤ، ثابت کرو کہ تمہارا ہے، ورنہ اس سے قسم لی جائے گی. تو یہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو قسم کھا جائے گا، تو پھر میرے پاس کیا رہے گا؟ تو اس پر آپ نے فرمایا جو قسم کھا کے کسی کا مال مار لے، قسم کھا کے کسی کا مال ہتھیا لے، قیامت کے دن وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ اس پر شدید غضبناک ہوگا. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس عورت کی طرف نظر اٹھا کے نہ دیکھے گا جو شوہر کی ناشکری ہوگی، حالانکہ عورت کسی وقت بھی شوہر سے بے نیاز نہیں ہو سکتی. یعنی چھوٹی چھوٹی بات پہ جھگڑا ڈال دینا اور چھوٹی چھوٹی بات پر ناراض ہو جانا، یعنی بات بے بات. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.